بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب قدر کی رات کیا ہے، اس رات میں فرشتے زمین پر کیوں اترتے ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ سب کچھ ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ جس شخص کی ایک رات عبادت میں گزرے اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے جو اس میں ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو کوئی بھی اس رات میں محروم رہ گیا تو وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور تمام لوگوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں اور سلامی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مطلب اس ایک رات کی عبادت کرنے کا اتنا ثواب ملتا ہے کہ دوسرے مہینوں میں عبادت کرنے سے اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب اس ایک رات میں عبادت کرنے سے ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے اللہ کی راہ میں 1000 مہینے جہاد کیا اور راتیں اللہ کی عبادت میں بسر کی۔ اس پر صحابہ کرام نے تعجب فرمایا اور کہا کہ ہمیں یہ رات یعنی نعمت کیسے میسر آ سکتی ہے؟ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القدر کی آیات نازل فرمائی کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر کچھ مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ہمیں صلح کرانے میں کچھ وقت لگ گیا۔ اس روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی کے درمیان صلح کرا دینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ شب قدر کی رات کو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں تو وہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جسے وہ خانہ کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو کو صرف شب قدر کی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ آج کی رات یعنی شب قدر میں جو مسلمان کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر الہی میں مصروف ہو، اس کو سلام کرو اور اس کی دعاؤں پر آمین کہو۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، آپ کوچ کرو، یہاں سے چلیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مومنوں کی ضرورتوں اور حاجتوں میں کیا معاملہ فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی ہے اور 4 آدمیوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ جو اپنے مسلمان بھائیوں سے قطع تعلق کرنے والا ہو، چوتھا
کینہ رکھنے والا شخص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر ایک ایسی رات ہے جو آج سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ یہ نعمت اور برکت صرف میری امت کو دی گئی ہے اور یہ مومنوں کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس میں تمام مسلمانوں کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر خیر و برکت والی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس رات کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس رات میں عبادت کرنا نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص اس ایک رات میں عبادت کر لے اس نے گویا ہزاروں سال عبادت میں گزار دیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ میری امت کو رمضان کے مہینے میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ پہلی یہ کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ دریاؤں اور سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی رہتی ہیں اور روزہ افطار کرنے تک دعا کرتی رہتی ہیں۔ تیسری یہ ہے کہ جنت ان کے لیے ہر روز آراستہ کی جاتی ہے، یعنی جنت کو مزید خوبصورتی دی جاتی ہے، سجایا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قریب ہے میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ چوتھی یہ ہے کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ شب مغفرت ہی شب قدر ہے؟ تو فرمایا نہیں، دستور یہ ہے کہ جب مزدور کام ختم کر لیتا ہے تو اسے مزدوری دی جاتی ہے، اسی طرح جب روزے دار اپنے روزے پورے کر لیتے ہیں اور آخری رات آتی ہے تو انہیں مغفرت کی صورت میں انعام دیا جاتا ہے جو کہ شب قدر کے علاوہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں ہم لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑا مہینہ اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔